السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ 17 رمضان المبارک سن 3 ہجری یہ وہ تاریخ اسلام کا عظیم الشان اور یادگار دن ہے جب اللہ عز و جل نے اسلام اور کفر کے درمیان پہلی اور فیصلہ کن لڑائی کے ذریعے سے اسلام کے حق ہونے کا اظہار فرمایا اور اتمام حجت فرمائی، اور اس مبارک جنگ کو یوم الفرقان کہا گیا، اور یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ کہا گیا۔ آپ معزز سامعین کرام اندازہ لگائیے، جنگ بدر کو گزرے ہوئے آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، 1430 سال کے اوپر عرصہ گزر چکا، لیکن اس کی یاد آج بھی اہل ایمان کے اور مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیا کرتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر جو ہے کفار اور مشرکین کی، کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی و کامیابی، اور اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ پر کامل یقین رکھنے پر اللہ کی غیب سے نصرت اور مدد کا آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیوں نہ ہو کہ خود اللہ عز و جل اپنے کلام پاک میں ذکر فرماتا ہے، چنانچہ مختلف مقامات پر سورہ انفال میں ملتا ہے آپ کو، سورہ آل عمران میں، سورہ صف میں، اور سورہ بقرہ میں، سورہ عنکبوت میں۔ سمجھتا ہوں کہ کم و بیش 8-10 مقامات پر قرآن کریم میں اس جنگ کے احوال کو بیان کیا گیا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس عاجز نے، سورہ آل عمران کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بے شک تمہاری مدد کی، بِبَدْرٍ، بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، یعنی اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرو کہیں تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو تو تاکہ تمہارا شمار اللہ کے شکر گزار بندوں میں کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بدر کی حالات کو سمجھنا ہے تو اس کے تھوڑا سا پس منظر کو بھی جاننا ضروری ہوگا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ان گھٹاڈوپ اندھیروں میں ظلم کی، بربریت کی، کفر کی، ہر طرف کا اندھیرا پن چھایا ہوا تھا، ہر قسم کا ظلم موجود تھا۔ اس ایسے ماحول میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جب لوگوں کو دعوت دی، جب آواز دی، تو ہونے یہ لگا کہ لوگوں نے کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا، اور پھر جو ماننے لگے، پہلے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پہلے ناروا رویہ اور سلوک کا اظہار کرتے، پھر اس کے بعد جو اہل ایمان لے آتے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ وہم اور خیال باطل تھا کہ مٹھی بھر یہ بے سر و سامان مسلمان، بھلا ان کی کیا جنگی طاقت ہو سکتی ہے، ہمارے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا پہلے تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے ظلم و ستم کیا، 13 سال تک کفار مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کیے، ان کا
بس یہی کوشش تھی کہ ان کو کسی طرح یہیں پر ختم کر دیا جائے گا اور یہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، مگر اللہ عز و جل نے ان کی نہ صرف حفاظت فرمائی اور حسن تدبیر، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کہ کوئی حملہ نہ کیا جائے، انتہائی صبر تحمل کے ساتھ برداشت کیا جائے، تو یہ حالات مکہ مکرمہ میں رہے۔ تب اللہ عز و جل نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانے کا حکم دیا، یعنی اب تک جو تھے مکہ مکرمہ میں پریشان مسلمان تھے، پریشان تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نہیں دیا، پہلے ہی تو ہجرت ہو سکتی تھی، اور جو مدد اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں پر نازل فرمائی ہے وہ مکہ مکرمہ میں بھی تو ہو سکتی تھی، مگر بتلایا یہ جانا مقصود تھا کہ اگر مکہ مکرمہ میں اگر جنگ ہو جاتی یا مکہ مکرمہ میں غیبی طاقت اور مدد آ جاتی تو ہمارے لیے کوئی نصیحت اور نشان عبرت اور ہمارے لیے کوئی اسوہ نہیں ملتا کہ آج کے موجودہ دور میں ہمیں کیسے رہنا ہوگا۔ اب وہ تو غیبی مدد اللہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہے، ہمارے لیے کیا کرنا ہوتا؟ تو ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ دینا تھا کہ اگر ایسے حالات تمہیں بھی آ جائیں تو تم صبر و ضبط کا، جب تک کہ تمہاری طاقت اور قوت نہیں تیار ہو جائے، جب تک تم اپنے آپ کو تیار کرو اور اپنے آپ کو اس موقع اور ماحول کے لیے تیار رکھو۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر اور اذن پر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد مسلمان کسی قدر آرام اور سکون اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اب یہ بات مکہ مکرمہ کے جو کفار ہے ان کو تھوڑا سا پریشان کرنے لگی، اور یہ سوچنے لگے کہ بھئی مسلمان مکہ مکرمہ میں آرام سے رہ رہے ہیں، تو برداشت نہیں ہونے لگا کہ بھئی ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو غریب مجبور و لاچار تھے، جو ہمارے رحم و کرم کے اوپر رہ رہے تھے، ہم تو یہی سمجھے تھے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت ہم ان کو ایسے ہی کرتے رہیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ، ہم جیسے چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر لے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ان کا یہ الزام باطل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام باطل کا خلا فرما دیا۔ اللہ عز و جل نے بتلا دیا کہ اے لوگو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے ان کے ساتھ رحم اور کرم فرماتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے آ جانے کے بعد جب یہاں پر تشریف لا لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جنگ بدر ہی پہلی جنگ ہے سمجھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے آپ یوم الفرقان ہے، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق و باطل کی بڑی جنگ ہے، مگر اس سے پہلے بھی چند معرکے رونما ہوئے اور جس میں صرف مہاجرین شریک ہوا کرتے، کیونکہ انصار مدینہ سے دفاع مدینہ کا معاہدہ تھا، تو جنگ بدر کے وقت انصار نے حالات میں شریک ہونے کا اعلان کیا اور اس معاہدے کو ختم فرما دیا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہجرت مدینہ کے صرف 7 مہینے بعد سن 1 ہجری رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین پر مشتمل ایک دستے کو ساحل سمندر، جس کو سیف البحر کہا جاتا ہے، روانہ فرمایا، جس کا علم اور قیادت حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا۔ اس سریے کا مقصد یہ تھا کہ تاجرین قریش جو شام سے واپس ہو رہے تھے ان کو روکنا تھا۔ ساحل سمندر پر ان کا سامنا ابو جہل کے قافلے سے ہوا جو 300 گھوڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ دونوں جانب سے صفیں جم گئی، قریب تھا کہ جنگ کا آغاز ہو جائے، مگر ایک مجدی بن عمر نامی ایک شخص تھا جو دونوں فریقین کا حلیف تھا، اس نے ان دونوں کے درمیان معاہدہ کروا دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدی کے لیے کلمات خیر بھی فرمائے، مگر جنگ نہیں ہوئی۔ مورخین کے مطابق یہ پہلا سریہ ہے، پہلا معرکہ ہے کفر اور اسلام کا، جس کی قیادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور حبیب پاک نے عطا فرمایا، جس کا ذکر آپ اپنی شاعری میں بھی، اشعار میں بھی فرمایا کرتے، فما بروح حتی ابتعت لغارۃ، وہ مشرکین اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کے پڑاؤ کرنے کی جگہ پر چھاپا مارنے لگا، لپکنے لگا ان کے، مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ بِأَمْرِ رسول اللہ اول خافق، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا کہ علیہ لواء لم یکن لاہ من قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ لواح یعنی
پرچم عطا نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا غزوہ ہوا، غزوہ ودان کہتے ہیں یا غزوہ ابوا بھی کہا جاتا ہے، 2 سن ہجری میں ہوا، یعنی ہجرت کے 12 مہینے 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا سفر جہاد تھا یہ ابوا کے مقام پر۔ اس لشکر میں بھی لشکر تھامنے کا شرف اللہ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ یہ ابوا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی قریش کے قافلے پر، مگر وہ بھی بچ کر نکل گیا۔ اس جنگ میں اس میں بھی کوئی معرکہ یا جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا غزوہ غزوہ ذو العشیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 2 سن ہجری میں یمبو کے قریب ایک مقام تھا، مقام عشیرہ یا ذو العشیرہ کہا جاتا ہے، تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے جو ہے دوسرے لوگ جو سی پورٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس دور کا تھا ہو گئے۔ تو اس مقام پر یمبو سے مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل دور مکے کی جانب یمبو کے قریب جو ہے ایک علاقہ واقع تھا ذو العشیرہ، یہاں پر جنگ ہوئی تھی، جنگ کے لیے جمع ہوئے، اور اس جنگ میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی نوبت نہیں آئی وہ لوگوں کے درمیان، کفار اور مشرکین کے درمیان۔ اس موقع پر بھی صلح ہو گئی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھے 3 غزوات، یعنی ایک سریہ کہے 2 غزوات ہو چکے تھے۔ اب آتے ہیں اسلام کی اور کفر کی جو جنگ تھی، اصل جنگ جس کو کہتے ہیں فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے آج تک اب تک۔ تو معزز سامعین کرام، اب وہ کفر اور اسلام کی جو جنگوں میں جنگ بدر سب سے پہلی اور کفر اور شرک میں امتیاز کرنے والی جنگ ہے، اس لیے اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا اسی غزوے سے ہوئی۔ اس لیے اس میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کی قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ بدری صحابی بڑا ٹائٹل، بڑا ایک اعزاز مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی صحابی کے درمیان کوئی نزاع ہو جاتا، یہ دیکھتے کہ بھئی یہ بدری صحابی ہے، تو وہ لوگ کہتے نہیں بدری صحابی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، وہ چھوڑ دیا کرتے۔ صحابہ کرام کا ایمان بالیقین کی منزل سے آگے کا تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان اتنا مضبوط اور راسخ تھا جس کی مثال آج تک دنیا نے نہ دیکھی، نہ ملی ہے، نہ کل صبح قیامت تک ملنے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو کفار قریش نے ہجرت کے بعد ہی مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کرنے لگی۔ جنگ بدر سے پہلے بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ معاملات ہوئے ہیں، مگر جنگ بدر جو ہے سب سے بڑا معرکہ رہا، اور اس معرکے کی جو پس منظر ہے اس کا اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ تشریف لا لینے کے بعد ہوا یہ کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی پراپرٹیز اور ملکیت کو مکہ مکرمہ میں حملہ کر کے حملہ کیا اور لوٹ لیا۔ مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا تو مسلمان بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، بڑے آزردہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے مکے کی طرف واپس جا رہا ہے، اور اس میں ہزاروں، بلکہ کہہ لیں کہ ہزاروں سے بھی زیادہ لاکھ کے قریب جو ہے کا انویسٹمنٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کی زیادہ تر لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ والے اس کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنے والے، ہتھیار خریدنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد ایک گروہ کو اس ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام وہاں پر گئے، اور جانے کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پر کا جو دستہ تھا ان کو ابو سفیان کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا، ان کے اپنے کیا کہنا چاہیے جاسوس وغیرہ تھے، تو جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، تو وہ راستہ بدل کر کے وہاں سے بچ نکلے، اور پلس یہ کیے کہ کیا کیا جائے، انہوں نے جا کر کے ابو سفیان نے ایک تیز رفتار سواری کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ جا کر کے لوگوں کو اطلاع دے کہ بھئی ہمارے قافلے کی امداد اور مدد کے لیے فوری طور پر آئیں اور ہمیں محفوظ طریقے سے بچائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر قافلہ گیا ہے ان کو روکنے کے لیے، مگر اس دوران وہ بچ کر نکل گئے، اور دوسری طرف ابو جہل نے
بڑے قافلے کو تیار کر کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آگے آنے لگے۔ اب اس کے بعد آگے جب آنے لگے تو جب ابو سفیان نے پھر دوبارہ جب وہ قافلہ بچ کر ان کا نکل گیا، انہوں نے اس کی اطلاع ابو سفیان کو دے دی کہ ہمارا قافلہ محفوظ ہے، ہم بچ کر نکل گئے ہیں، اب لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی کوئی اب ضرورت نہیں ہے، اب یہاں سے ہم بچ کر نکل گئے ہیں۔ مگر ابو جہل نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اب جب اور قافلے کے لوگوں کو یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ تمہارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے، تمہارے قافلے کی حفاظت کے لیے آئیں، تو اس میں کئی لوگ جیسے کہ خود حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی شامل تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، بعض کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائے تھے مگر اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا تاکہ مکے کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا سکیں۔ بہرحال ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب آئے تو مکے مدینے تک آ گئے ہیں تو چلو ہم مسلمانوں سے جنگ لڑ کر کے ان کا خاتمہ کر کر ہی چلے جائیں۔ حالانکہ وہاں پر جنگ کا کوئی موقع اور محل نہیں تھا، کیونکہ ان کا قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، وہ قافلہ تو محفوظ ہو چکا تھا، مگر ابو جہل کی موت ماری کہہ لیں کہ جب وہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے والی بات، کہ اس کی موت پکاری تھی جو مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل قافلہ لے کر آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ فرما کر کے صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر کے اب روانہ ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر بدر کے مقام تک تشریف لائے، یعنی مدینہ منورہ سے تقریباً 110 کلومیٹر کے دوری پر بدر ایک کنویں کا نام ہے، جو بدر بن اسم نامی ایک شخص تھا، اس نے کھودا تھا، اس کے نام سے ایک کنواں تھا جہاں زمانے جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں وحدت کا اعلان یعنی اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اور آہستہ آہستہ لوگ ایمان لانے لگے، اسلام مدینے میں بھی اسلام پھیلنے لگا، یہ بات جب کفار مکہ کو تکلیف دینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑائی جھگڑا سارا معاملہ نزاع پیدا ہونے لگا، تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور جمعے کا دن تھا، 2 سن ہجری یا ابتدائی آغاز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں تشریف لائے۔ حالانکہ یہ سال بڑا اہمیت کا حامل تھا، تحویل قبلہ ہوا تھا، اسی سال زکوٰۃ کا حکم آیا اور اسی سال جہاد کا بھی حکم آیا، اور اسی سال پہلی مرتبہ روزے رکھے گئے تھے، اور مسلمان روزے کی حالت روزہ میں آپ اندازہ لگائیے کس قدر کٹھن رہا ہوگا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بدر کی طرف سفر کر کر کے جا رہے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر کیا عالم ہوگا ان کے پاس، اسلامی مجاہدین جو 313 پر ہے، کفار جو ہے 950 ہے، لشکر اسلامی کے پاس 70 اونٹ ہے، کفار کے پاس 700 اونٹ ہے، لشکر اسلامی کے پاس صرف 3 گھوڑے ہے، کفار کے پاس 700 گھوڑے ہیں، لشکر اسلامی کے پاس تلواریں 8 ہے، کفار کے پاس 950 ہے۔ ظاہری طور پر میں آپ کو اسباب بتا رہا ہوں، ظاہری اسباب، مومن کیا ہے؟ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ کافر کا ہے ایمان کہ وہ تقدیر میں گم ہے، مومن جو ہے وہ اس پر نہیں۔ مومن کی تقدیر کیا ہے؟ کافر جو ہے لشکر سے لڑتا ہے، تلواریں اس کا بھروسہ ہوتی ہیں، اس کا ہتھیار ہوتی ہیں، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ مومن اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اس پر یقین، اس پر توکل کر کر چلتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کیا بات ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ حال، اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کافر آفریں کار کشا کار ساز۔ تو معزز سامعین کرام، مومن ہے تو اللہ کی تقدیر الہی، کافر ہے تو تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ تو معزز سامعین کرام، مسلمانوں کا تو عالم یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جنگ کی جو احوال ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ لشکر اسلامی کے پاس زرہیں کتنی ہیں؟ 4 ہے، کفار کے پاس 950 ہے۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بہت کثرت سے ہے، روز 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے،
جبکہ اسلامی لشکر میں سامان کی حالت یہ ہے کہ کسی کے پاس 1 سا کھجور ہے۔ 1 سا کس کو کہتے ہیں؟ 1 ہاتھ بھرے ہوئے کھجور بس۔ کسی کے پاس 2 سا کھجور ہے۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت، گانے بجانے کا سامان ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ناچنے والی لڑکیاں بھی لائی گئیں، جس کو نچوایا جا رہا ہے، گانے گا رہی ہے، عیش و عشرت کے ساز و سامان، لڑکیوں کو جو فاحشہ ہوتی ہیں، طائفہ ہوتی ہیں، ان کو بھی کافی تعداد میں لائے تھے، اور وہ پانی کے پڑاؤ کے قریب تھے، طوائفوں تک نہ تھا۔ تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں سے اور ٹہنیوں سے ایک جھونپڑی تیار کی، ایک کیمپ بنایا ہے۔ قربان جائیے، 2 عالم کے مختار کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا گیا ہے۔ اس جگہ آج مسجد بنی، مسجد عریش، مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محسن دہلوی فرماتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد عریش ہے۔ اور جنگ میں جب تشریف لے گئے، پہلی ہی جنگ ہے میں آپ نے لشکر کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین طریقے سے انجام دی، دنیا کے سامنے ایک مثال قائم فرما دی۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و فنون کے ساتھ علم و فن، حرب بھی ودیت فرما دیا تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے، علم غیب سے آپ کو نوازا تھا۔ جنگ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ میدان کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، یہ فلاں کافر کے مرنے اور گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کا مقتل ہے، یہ فلاں کی جائے وفات ہے، اور یہ ایک مارے جانے والے کا نام اور مقتل کا نشان بتایا۔ ان میں سے کوئی بھی، حضرت انس فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضور کی بتائی ہوئی جگہ کے برخلاف نہ مرا، چنانچہ اسی جنگ سے ایک بالش بھی نہ وہ ہٹ کر مرا، نہ ادھر نہ ادھر ہوا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب مصطفیٰ۔ معزز سامعین کرام، جنگ بدر کی لڑائی کے دن صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تلقین کی، اور آپ نے صف بندی فرمائی، لشکر جرار کو شکست دینے کی عزم کے ساتھ قوت سے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے، حضرت حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے وغیرہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عمر الحضری کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل میں بلایا۔ مقابلے میں حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور وہ چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اپنے بھائی کا انتقام لینے آیا تھا، جس کا میں ابھی ذکر کیا ہوں، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے، اور جنگ کے لیے تیار ہو کر آنے والے کو کہا جاتا ہے مبارز کہا جاتا ہے۔ تو وہ نکلے اور نکل کر کے انہوں نے کہا کہ کون ہے آئے میدان میں۔ تو 3 انصاری صحابی نکلے، ان تینوں نے ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم بکری چرانے والے چرواہے سے نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور غرور میں چلا کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں قریشی بھیجو، ہم بہادر ہے، چرواہوں سے نہیں لڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایک طرف حضرت حمزہ، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، دوسری طرف حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی کے سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا کہ ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا، چند ہی لمحوں میں، ایک ہی وار میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسی دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ نے زبردست جنگ لڑائی دونوں میں چلنے لگی، اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کر کے عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ضرب میں اس کا تمام کام کر دیا، اور عتبہ کو لشکر میں اٹھا کر لائے جو زخمی ہو گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو۔ کفار نے نامور سرداروں کے ایک ہی جھٹکے میں کٹ جانے کو دیکھ کر کے ہوش باختہ ہو گئے، اور یکا یک انہوں نے حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ زبردست مارکہ آرائی اور جنگ جاری رہی۔ کفار قریش کٹ کر گر رہے تھے، مسلمان خوب شجاعت کے ساتھ جواں مردی سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران اس سے قبل ہوا یہ کہ صحابہ کرام جو ہے پریشان ہوئے کچھ دیر کے لیے، ہم 313 وہ 950 ہے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے حبیب پاک جب تم یاد دلائیے، آپ فرما دیجئے جب اپنے رب سے فریاد کرتے تھے کہ تو اس نے تمہاری سن لی دعائیں، اور ہم نے یعنی اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی قطار لگا دی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں جنگ بدر میں اولاً 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے، اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے آگے کافر بھاگا جا رہا تھا۔ اچانک کوڑے کی آواز آئی اور کافر خود بخود قتل کر دیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، جنگ کا معرکہ جمع ہوا ہے، اسی دوران 2 ننھے مجاہدین پیدل دوڑتے ہوئے نکلے، دونوں نے ابو جہل پر حملہ کیا، زبردست مقابلہ ہوا۔ ابو جہل نے معاذ بن عمر پر حملہ کیا، آپ کا بازو کٹ کر لٹک گیا، آپ نے پیر سے دبا کر کے اسے ہٹایا اور اب ایک ہی ہاتھ سے ابو جہل پر زبردست وار کیا اور واصل جہنم کر دیا۔ زور کا نعرہ لگا، ابو جہل کے ختم ہوتے ہی کفار مکہ اور قریش میں کھلبلی مچ گئی اور اتنے بڑے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد بھی فرمائی۔ مسلمانوں کے کل 14 حضرات شہید ہوئے اور قریش کے 70 لوگ مارے گئے، جن میں سے 34 لوگوں کو حضرت علی مولا مشکل کشا کے ہاتھوں اکیلے تنہا قتل ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں 70 مارے جا رہے ہیں، جس میں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ الوجہ الکریم نے قتل کیا۔ آج اس کی جو کتاب حضرت سیرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ جو بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ کے زیر انتظام چھپی ہے، شائع ہوئی ہے، آپ اس کتاب کو لے کر کے پڑھیں، آپ اس میں آپ کو بدر کے تفصیلی واقعات ملیں گے۔ حضرت حمزہ نے کن کن کو قتل کیا؟ عتبہ بن ربیعہ کو، ابو قیس بن ولید کو، اسود بن عبد الاسد المخزومی کو، نبیہ بن حجاج کو، عائز بن صائب کو، شیبہ بن ربیعہ کو حضرت علی کے ساتھ مل کر قتل کیا، حنظلہ بن ابی سفیان کو، تعیمہ بن عدی کو، زمع بن اسود کو، عقیل بن اسود کو، ابو قیس بن فاقہ کو۔ تو معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے اتنے لوگوں کو تنہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، اسی لیے تو قریش کہا کرتے تھے، قریش امیہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ بن بدر کی جنگ کے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اپنے پرانے دوست امیہ بن خلف سے، جو کہ کافر تھا، سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا وہ کون شخص ہے جو اپنے سینے پر شتر مرخ کے پر لگائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ امیہ کہنے لگا یہی تو ہے جس نے آج ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ قریش کہا کرتے تھے کہ بدر میں ہمیں صفیہ بن عبد المطلب کے بھائی حمزہ، بیٹے زبیر بن عوام اور بھتیجے علی بن ابی طالب نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ معزز سامعین کرام، اس عظیم معرکے سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی و ناکامی کا معیار عددی مادی طاقت پر منحصر نہیں، بلکہ تعلق باللہ و بالرسول اس کی کسوٹی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نثاری کا قربانیاں پیش کی، اس کی مثال آج تک ہمیں نظر نہیں آتی، آج تک نظر نہیں آتی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ اچھا معزز سامعین کرام، جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، سوائے 14 کے الحمدللہ باقی کے 12 تو وہیں پر آپ کو ملیں گے۔ غزوہ بدر کے مقام پر 2 لوگ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بعض حضرات کا وصال ہوا اور جام شہادت نوش فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، 70 سے زیادہ کفار شہید، 70 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے۔ قریش مکہ کفار قریش کے مقتولین میں ان کے تقریباً سردار شامل تھے، اور ان کے گرفتار ہونے والوں میں معززین یعنی بڑے بڑے ان کے لوگ شامل تھے۔ بدر کی جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود قدرت اور طاقت کے قصورواروں کو معاف فرما دینا، عفو و درگزر سے کام لینا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان لوگوں کو، جتنے لوگ تھے، ان کو عفو و درگزر، معافی ان کو عطا فرمائی۔ اسیران بدر کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے محبوب قائد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں اور سوکھی روٹی کھا کر قیدیوں کو اچھا کھانا کھلایا کرتے۔ یہ قیدی صحابہ کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں حضرت عباس بھی شامل ہے، حضرت عقیل وغیرہ سارے شامل ہیں۔
ان قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں قتل کر کے دشمنوں کی طاقت کو توڑنے کا مشورہ دیا، جبکہ حضرت ابوبکر نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے اتفاق کرتے ہوئے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ جو غریب قیدی تھے، غریبی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھائے، اور آپ نے 10 صحابہ کو پڑھانے کا ان کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کو لگانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیسہ، لتا، مال یا کوئی دوسرا کام لینے کی بجائے، غلام بنانے کی بجائے ان سے علم حاصل کیا۔ افسوس کہ آج بھی مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، طرح طرح کے جھگڑوں میں پڑھ کر وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبے میں راہ عمل اور راہ نجات ہے۔ تمام مسلمانوں کو ہم تمام کو مسلمان بننا چاہیے۔ پہلے بدر کی اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی مدد، صحابہ کرام کا ایمان بالیقین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رول ماڈل کے ساتھ نبی کریم کی گریہ وزاری اور دعائیں کرنا۔ آپ نے کیا دعائیں فرمائی تھی؟ آپ نے اللہ کے دربار میں فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر تیری رضا یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے رب کائنات نے فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے روانہ فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، اس جنگ سے ثابت ہوا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز لوگوں کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور یہ جنگ بدر جو ہے اسلام کے فلسفہ جہاد کا نقطۂ آغاز ہے۔ وہ اولین جنگ ہے جس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والوں کو جنت میں داخل ہونے کا مژدہ عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بات بعد میں بھی ہوتی تو اس میں فرماتے کہ بدری صحابہ ہے، بدری صحابہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج تک ہے، کل قیامت تک رہے گی۔ اور اسی سے آج سب سے زیادہ ڈرتی ہے لوگ اور قومیں، دوسری قومیں ڈرتی ہیں کہ کہیں پھر یہی مسلمانوں کے اندر یہی جذبہ، یہی کار فرما نہ ہو جائے۔ یہی جذبہ اور جذبہ جہاد جو بدری صحابہ کے درمیان تھا، اگر وہی پھر سے عنقا ہو جائے گا، پھر سے وہی آغاز ہو جائے گا تو مسلمانوں کو ہرانا اور ان کو شکست دینا ان کے لیے ناممکن اور ناکام ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ آج اگر وہی لشکر پیدا ہو جائے، دونوں بھی ضروری ہے۔ دیکھیں آپ، رمضان المبارک میں شب قدر، علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں غالباً کہ کیا بعد ہیں کیا پہلے، خدا کے کام کیا بعد ہیں کیا پہلے، نظر آتا ہے غار ہرا سے، بدر سے غار ہرا پہلے۔ تو معزز سامعین کرام، شب قدر بھی ہے، شب بدر بھی ہے، عبادتیں بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد بھی ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، جہاد ٹھیک ہے، مالی اگر جان کا جہاد باقی نہیں ہے تو کم سے کم مال کا جہاد تو باقی ہے، اپنے نفس کا جہاد تو باقی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بدر کی لڑائی ہمیں بہت ساری چیزیں کا سبق دیتی ہے، ایک ڈسپلن اور ایک جنگی انتظام اور جذبہ ذوق شہادت دیتی ہے۔ اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے کفار مکہ میں جو گھبراہٹ وغیرہ پیدا ہوئی، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی، جو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کا بھروسہ فوج پر یا ان کا بھروسہ ہتھیار پر نہیں تھا، ان کا بھروسہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تھا۔ وہ تو فرشتوں کو بھی اترتا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے وحی کو نازل ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ کر رہے تھے۔ ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنایا اور ان کو ایسی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ ہمیں بھی اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جو 313 اصحاب بدر ہے، ان کے نام سے، ان کا نام لے کر کے، ان کا ذکر کر کر کے، ورد کر کر کے، اس کے بعد ان کے نام سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ تو ایسی وبا اور ایسی بلا کے ماحول میں، ایسے کرونا کے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ان اصحاب بدر کے وسیلے سے، ان کے نام لے کر کے، شہدائے بدر کے وسیلے اور ان کا نام لے کر کے جب ہم دعا کریں گے تو یقیناً امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، اور اصحاب بدر، شہدائے بدر کے صدقے و طفیل، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء
حضرت مولا مشکل کشا اور جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور جمیع شہدائے بدر اور اصحاب بدر کے صدقے و طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول بنائے، اور ہم اس وبا کو، اس کرونا کو باری تعالیٰ اس کو اس دنیا سے، اس عالم سے دور فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد